ناظرین، لیگ اسپنر شاداب خان کا تعلق میانوالی کے علاقے کمرمشانی سے ہے۔ ان کے والد ملازمت کے سلسلے میں 35 سال سعودی عرب میں مقیم رہے۔ شاداب خان کی فیملی میانوالی سے راولپنڈی اس وجہ سے منتقل ہوئی کہ ان کے بڑے بھائی مہتاب خان پنڈی میں نہ صرف تعلیم حاصل کر سکے بلکہ کرکٹ کا شوق بھی پورا کر سکے۔ اس وقت تک شاداب خان کو کرکٹ میں کوئی دلچسپی نہ تھی بلکہ انہیں فٹ بال پسند تھی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ آبڈا کی انڈر 17 فٹ بال ٹیم میں بھی منتخب ہو گئے تھے۔ شاداب خان اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کرکٹ میچوں میں جایا کرتے تھے، لیکن ان سے ضرورت پڑنے پر صرف فیلڈنگ کرائی جاتی تھی۔ گراؤنڈ ناہموار ہونے کے باوجود شاداب خان حیران کن طور پر زبردست فیلڈنگ کرتے تھے، یہاں تک کہ ڈائیو مارتے ہوئے ان کے پیر زخمی ہو جاتے تھے، لیکن فیلڈنگ میں یہی جوش و خروش ان کی پہچان بن گیا اور اب وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک مستعد فیلڈر کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ شاداب خان کا پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایڈیشن میں اسلام آباد یونائیٹڈ میں شامل ہونے کا معاملہ بھی خاصا دلچسپ ہے۔ انہیں سپلیمنٹری کیٹیگری میں لیا گیا تھا اور جب اسلام آباد یونائیٹڈ کی انتظامیہ نے ان سے ان کی کٹ کی پیمائش کے لیے رابطہ کیا تو اس وقت بھی انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ سپلیمنٹری کیٹیگری میں شامل کرکٹرز بھی ٹیم کے ساتھ بیرونی ملک سفر کر سکتے ہیں۔ شاداب خان کے ٹیلنٹ پر پہلی نظر ڈالنے والے وسیم اکرم بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ جب انہوں نے دبئی کرکٹ اکیڈمی میں شاداب خان کو پریکٹس کرتے دیکھا تو ان کے الفاظ تھے کہ یہ کیا چیز آ گئی ہے، یہ لڑکا سب کچھ کر سکتا ہے۔ شاداب خان کی سادگی کا ایک اور واقعہ جو ان کے دوست سناتے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی جیتنے کے بعد انہوں نے نئی کار لی اور پہلی مرتبہ اس میں بیٹھ کر پنڈی سے لاہور جانے کے لیے نکلے، لیکن راستے میں گاڑی بند ہو گئی۔ بھائی کو فون کر کے شکایت کی کہ یہ کیسی نئی کار لی ہے جو چلتے چلتے بند ہو گئی ہے۔ پھر ایک دوست کو فون کیا لیکن کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ خرابی کیا ہے۔ آخر ان سے سوال ہوا کہ کیا پیٹرول ڈلوایا تھا۔ پتہ چلا کہ اتنی لمبے سفر پر نکلنے سے پہلے شاداب خان نے یہ نہیں سوچا تھا کہ پیٹرول ڈلوا لیا جائے۔ اس نوعیت کے پس منظر سے پاکستانی ٹیم میں آنے والوں میں فاسٹ باؤلر حسن علی بھی ایک اہم نام ہے، جن کا تعلق گجرانوالہ کے قریبی گاؤں لدیوالا ویڑائچ سے ہے۔ گلی محلوں میں کرکٹ کھیلی اور علاقائی سطح پر انڈر 16 مقابلوں میں حصہ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے لاہور جا کر سیف پیپر کی ٹیمز کی طرف سے گریڈ 2 کرکٹ بھی کھیلی اور پھر یہ سفر انہیں فرسٹ کلاس کرکٹ سے ہوتے ہوئے پہلی پاکستان سپر لیگ تک لے آیا، جب پشاور زلمی نے انہیں ایمرجنگ کیٹیگری میں شامل کیا تھا۔ حسن علی کے کرکٹ کے شوق کو آگے بڑھانے میں ان کے بھائی عطاء الرحمان کا اہم کردار رہا ہے۔ حسن علی نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ کبڈی بھی کھیلا کرتے تھے، لیکن بڑے بھائی نے ان کی کرکٹ کے شوق کو ختم ہونے نہیں دیا اور آج وہ جس مقام پر ہے اس میں ان کے بھائی کی محنت اور دلچسپی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حسن علی نے مختصر سے عرصے میں اپنی پہچان کرائی۔ وہ 2017 میں چیمپئنز ٹرافی کے بہترین کرکٹر قرار پائے تھے، اسی وجہ سے وہ ICC کی بہترین ایمرجنگ پلیئر ایوارڈ کے بھی حقدار ٹھہرے تھے اور ICC کے عالمی ون ڈے رینکنگ میں بھی پہلے نمبر پر آ گئے تھے۔ پاکستان کے ایک اور فاسٹ بالر حارث رؤوف کی کہانی بھی ان کے کھیل سے والہانہ شوق کا پتہ دیتی ہے۔ وہ راولپنڈی میں ایک دکان پر سیلز مین تھے اور ساتھ ہی ٹیپ بال سے کرکٹ کھیل کر اپنا شوق پورا کیا کرتے تھے۔ یہ شوق ایک دن انہیں راولپنڈی سے گجرانوالہ لے گیا، جہاں لاہور قلندر کے رائزنگ سٹارز پروگرام کے تحت ہونے والے ٹرائلز میں کوچ عاقب جاوید نے ان کا انتخاب کیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ بولر آنے والے دنوں کا سپر سٹار ہے۔ پھر انہیں ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت آسٹریلیا بھیجا گیا، جہاں ان پر وکٹیش کے دروازے بھی کھل گئے۔ فاسٹ باؤلر محمد عباس، محمد عرفان اور انور علی ہو یا موجودہ ٹیم میں چھکے مارنے کے لیے شہرت رکھنے والے آصف علی، یہ تمام کرکٹر گھر کے اخراجات پوری کرنے کے لیے فیکٹریوں میں ملازمت کرتے رہے ہیں۔ فاسٹ باؤلر شاہ نواز دانی سن کے ایک گاؤں میں اپنے والد اور بھائی کا کھیتی باڑی میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ انہوں نے اپنی والد کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے بھی کام ضرور کیا، لیکن سرکاری افسر بننے کے بجائے کرکٹ کا انتخاب کیا۔ جب وہ لاڑکانہ ریجن کے انڈر 19 ٹرائلز کے لیے گئے تو ان کے پاس نہ جوتے تھے اور نہ ہی جرابے، یہ سب کچھ ان کے دوست نے انہیں فراہم کیا۔ فاسٹ باؤلر محمد وسیم جونیئر کا تعلق شمالی وزیرستان سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب وہ وہاں کرکٹ کھیل رہے تھے اس وقت حالات اچھے نہیں تھے۔ انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ شمالی وزیرستان میں رہ کر ان کے لیے بڑی کرکٹ کھیلنا ممکن نہیں، لہٰذا انہوں نے پشاور کا رخ کیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ کرائے کا مکان لے لیا۔ جب انہوں نے پشاور جانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا تو والد نے سخت مخالفت کی، لیکن اس مرحلے پر ان کے چچا نے والد کو قائل کرنے میں مدد کی۔